معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين من الكفارة۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ صلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ اچھی نیت کر لیں، کیونکہ ہم سبوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے: نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کی بھی نیت کر کے بیٹھے ہوں گے، نہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب تک بیٹھیں گے اعتکاف کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بیٹھے ہم لوگ تو کچھ سنیں گے قرآن کا حکم، تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: کلکم رائی و کلکم مسئول۔ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ ہم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ ہم لوگ تقریر سننے کے لیے آتے ہیں تو صرف سنتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم سن لیے، یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کا پیغام اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں، کم سے کم اپنے گھر میں جا کر کے سنائیں۔ کوئی اچھے واقعات سنیں نبی کریم کا یا صحابہ کرام کا، تو اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ آپ کے بچوں کے ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے۔ تو معزز سامعین و حاضرین، اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کچھ سنیں گے تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کا بھی ذکر فرمایا ہے اور عام بندوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 25 تاریخ کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو جمعہ میں بھی آپ تقریر حضرت سے سنے ہوں گے۔ سید صاحب نے حکم دیا کہ آپ مغرب میں یہاں پر آئیں، تو میں الحمدللہ آ گیا ہوں تاکہ آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا مجھے موقع مل جائے۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت کی ذات کو اپنی نظروں میں رکھ کر کے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کا پیغام سادے انداز میں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کون اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے: ناز ہے ہم کو امام احمد رضا کے نام پر، ناز ہے ہم کو امام احمد رضا کے نام پر، جس نے سکھایا مرنا ہم کو مصطفیٰ کے نام پر۔ حق فرمایا، حق سمجھایا، حق کے سوا سب کچھ ٹھکرایا۔ حق فرمایا، حق سمجھایا، حق کے سوا سب کچھ ٹھکرایا۔ حق کی عزت، حق کی عظمت، حق کی نصرت اعلیٰ حضرت۔ تو وہ اعلیٰ حضرت سے ہم اور آپ کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔
اعلیٰ حضرت جیسے اور بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ہم ان کا عرس منایا کرتے ہیں، ان کی یادیں کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اپنے اپنے اعتبار سے ہر انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے تو، ایسا کوئی نہیں ملے گا جو صرف چپ چاپ رہے، کسی سے بات چیت نہ کرے، کسی کی صحبت اختیار نہ کرے۔ لیکن اس میں کئی کیٹیگری ہوتی ہے، کئی درجے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کو اپنے نظروں کے سامنے رکھ کر محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ آخرت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے دوستی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر فائدہ ہے دنیا کا تو ہم ان سے دوستی کرتے ہیں، اور اگر دنیا کا نقصان ہے تو اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اچھے لوگوں کا بھی اور دنیا دار لوگوں کا بھی۔ اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے بندو سنو، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کا دن اتنا ہول لاکیوں والا ہوگا، ایسا گرفت والا ہوگا کہ اس دن سارے دوست کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی دوستی جو ہے نا اس دن کام نہیں آئے گی، بلکہ رب فرماتا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ الا المتقین، مگر اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں دوستی کرتے ہیں تو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے دوستی کرتے ہیں، علماء عاملین سے محبت کرتے ہیں، اچھے امام صاحب سے دوستی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہر کسی کی دوستی دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی، مگر جو لوگ دنیا میں اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں ان کی دوستی قیامت کے دن کام آئے گی، اور اللہ فرماتا ہے ہر دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ الا المتقین، مگر جو پرہیزگاروں سے دوستی کرتا ہے قیامت کے دن پرہیزگاروں کی دوستی تمہارے کام آئے گی، تمہارے کام آئے گی۔ اس لیے ہم سنی مسلمان بزرگوں سے دوستی کرتے ہیں، بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے تو بیٹھتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر سنیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم برے ہیں لیکن اللہ کی یہ اچھے اور سچے بندے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے ماننے والو، اے ایمان والو، مجھ سے ڈرو لیکن دوستی سچے لوگوں کی کرو، صحبت اچھے لوگوں کی اختیار کرو، اس لیے کہ صحبت صالحتنا صالح کند و صحبت طالتنا طالع کند، اچھوں کی صحبت لوگوں کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت لوگوں کو برا بنا دیتی ہے۔ یہ قرآن کا فرمان تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین من الکفارہ۔ حضور فرماتے ہیں نبیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ ہم نبی پاک کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ خود نبی پاک نے فرمایا ہے نبیوں کا ذکر عبادت ہے، جب نبیوں کا ذکر خدا کی عبادت ہے، جو سید الانبیاء ہو تو ان کے ذکر کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ نبی پاک کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ وذکر الصالحین من الکفارہ، جو صالحین کا ذکر کرتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے صالحین کے صدقے میں، نیک بندوں کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمارا فائدہ کیا ہے بزرگوں سے دوستی، محبت اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا اگر خواہی نامد بود در جہاں مکون نیک نام بزرگانہاں۔ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے، مکن نیک نام بزرگانہاں،
تو بزرگوں کی فضیلت کو چھپایا نہ کرو بلکہ بزرگوں کی بزرگی کو بتایا کرو، اس لیے کہ جو بزرگوں کا ذکر کرتا ہے اللہ ان کے صدقے میں تمہیں بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے بندوں کے صدقے میں ہم سبوں کی مغفرت و بخشش عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آپ اکثر سنا کرتے ہیں علماء کرام سے۔ میں ان کے بچپن کا ایک واقعہ یا دو واقعہ سناتا ہوں، اور اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو آپ تلاوت کریں گے تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، صالحین کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ میں کیا کہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا ہے، نیک بندوں کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ جو عقل مند ہیں، جو دماغ والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ نبیوں کی سیرت کو پڑھ کر کے، ولیوں کی سیرت کو سن کر کے کیا کرتے ہیں؟ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا ہمیں ذکر سننا ہے کس لیے؟ سیکھنے کے لیے، اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کے لیے۔ آج ہمارا آپ کا عالم کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بچپن کا واقعہ، جو بچپن کا زمانہ ایسا تھا کہ جس وقت چھوٹے چھوٹے بچے جب کہ چڈی نہیں پہنا کرتے ہیں، اس وقت کا عالم اعلیٰ حضرت کو اللہ نے شعور ایسا عطا فرمایا تھا کہ آپ ایک دن جو ہے صرف جبہ پہن کر کے تھے، نیچے چڈی پہن کر کے نہیں تھے۔ چلتے چلتے راستے میں گزر رہے تھے کہ اچانک سے چند عورتیں نظر آ گئی۔ وہ عورتیں کیسی تھی؟ ناچنے والی تھی، گانا گانے والی تھی، اس وقت کی طوائف تھی، گندے کام کرنے والی عورتیں تھیں۔ اچانک نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کرتے کا دامن یوں پکڑتے ہیں اور اپنی نگاہوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اپنے آنکھ کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ جب ان عورتوں نے، بازاری عورتوں نے دیکھا ایک چھوٹا ننھا سا بچہ ہم سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ ہمارے چہرے پر نظر نہ پڑے، اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے دامن کو رکھ لیا ہے، تو ان کو بڑا کیا ہوا؟ تعجب بھی ہوا اور ساتھ میں ان کو برا بھی لگا۔ تو کہا کہ واہ چھوٹے میاں، کیا کمال ہے، کیا کمال کرتے ہو آپ نے اپنے آنکھوں کو چھپا لیا اور اپنے ستر کو کھول لیا۔ پردہ تو اس کا کرنا چاہیے، لیکن آپ نے اپنے آنکھوں کو چھپا لیا۔ تو سنیے اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے زنانے طوائف سنو، جب نگاہ بہکتی ہے تب انسان کا دل بہکتا ہے۔ غور سے سنیں، جب نگاہ بھٹکتی ہے تب انسان کا دل بھٹکتا ہے، جب دل گمراہ ہوتا ہے تب پھر وہ انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے نگاہوں کو چھپا لیا ہے، اپنے نگاہوں پر پردہ رکھ لیا ہے تاکہ بروں پر نظر نہ پڑے۔ جب میں نے اپنے آنکھوں کو چھپا لیا تو آنکھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو چھپا لیا، میرے دل کی حفاظت فرما لی، اور جب میرے دل کی حفاظت ہو گئی تو الحمدللہ اللہ نے مجھے گناہوں سے محفوظ فرما دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شعور ایسا عطا فرمایا تھا، تھے چھوٹے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کہ ولی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ وہ آتے ہیں دنیا میں لوگوں کو سکھانے کے لیے اللہ والے، تو انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہمیں آپ کو سبق دیا ہے، اے لوگو جب چلا کرو راستہ تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے چلا کرو، اس لیے کہ جب تمہاری نگاہ غلط چیزوں کو دیکھے گی تو دل تمہارا ادھر مائل ہوگا، جب دل ادھر مائل ہوگا تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اپنے بچپن میں یہ سبق دیا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے چلا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، وعباد الرحمن یمشون علی الارض، اللہ فرماتا ہے میرے جو نیک بندے ہیں جب وہ چلتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے چلتے ہیں، قدموں کو بڑی عاجزی کے ساتھ رکھ کر کے چلتے ہیں
تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے ہم نے کیا سیکھا؟ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، برے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ آئیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بڑے ہوتے ہیں، تقریباً 6 سال کی عمر مبارک ہوتی ہے، تو آپ نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا، رمضان کا پہلا روزہ رکھا۔ آپ نے بہت سارے واقعات اعلیٰ حضرت کے سنے ہوں گے کہ ہمیں 6 سال میں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، کپڑا پہننے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ایسے باکمال اللہ کے بندے گزرے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر 2.5 گھنٹہ بیٹھ کر کے مسلسل آپ نے موضوع سخن بنایا مصطفیٰ کی ذات کو، رسول پاک کا ذکر خیر کرتے ہوئے کتنے دیر تک؟ 2.5 گھنٹہ تک اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا تھا۔ تو میں کیا بتانے والا تھا کہ جب 6 سال کی عمر مبارک تھی تو آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھا تو اس دن جو ہے آپ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کے روزہ رکھنے کی خوشی میں لوگوں کی دعوتوں کا اہتمام کیا۔ ہم لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہمارا کوئی چھوٹا بیٹا یا بیٹی روزہ رکھ لے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ عمر بڑی چھوٹی ہے لیکن اس نے روزہ رکھا ہے، چلو اسی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لوگوں کی دعوت کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت نے جب روزہ رکھا تو آپ کے والد ماجد نے لوگوں کو دعوت دی کہ آج ہمارے گھر آپ سبوں کی دعوت رہے گی، افطار ہمارے گھر میں کریں گے۔ دوپہر کا ٹائم ہوا، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اور یہاں کے مقابلے میں دیگر جگہوں میں یو پی وغیرہ میں دھوپ کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر 30 پر 3 ڈگری اگر دھوپ ہو جائے تو ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن وہاں تو عام طور پر 39 ڈگری تو اکثر رہتا ہے ٹھنڈی کے علاوہ۔ تو وہاں جب دھوپ کی شدت تھی، دوپہر کا عالم تھا، لوگوں کے لیے دعوتوں کا اہتمام کیا گیا تھا، تو وہاں کا جو میٹھا بنتا ہے وہ چاول کو باریک پیس کر کے دودھ میں بناتے ہیں، اسے فرنی کہا جاتا ہماری طرف، وہ بہت ہی لذیذ ہوا کرتا ہے۔ تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریز میں نہیں رکھے بلکہ پہلے مٹی کا برتن استعمال کرتے تھے، اس میں میٹھا پکا کر کے رکھ دیتے تھے، سجا کر جب رکھ دیتے جتنی تاخیر سے اسے کھایا جاتا اتنا زیادہ اس میں مزہ آتا۔ تو صبح کے ٹائم اہتمام کیا گیا، دوپہر کا ٹائم ہوا، دھوپ بڑی شدت کی تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور اپنے اس حجرے میں لے کر کے جاتے ہیں جہاں پر میٹھا موجود تھا، فرنی موجود تھی وہاں پر۔ آپ نے دروازہ بھی لگا دیا، کھڑکیاں بھی لگا دی، سب کچھ بند کرنے کے بعد کہتے ہیں اپنے لختے جگر سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کہ بیٹا ایسا ہے، دروازہ بھی میں نے بند کر دیا ہے، کھڑکیاں بھی میں نے بند کر دی ہے، یہاں کوئی دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے، بیٹا ایسا کرو اس میں سے کوئی پیالی اٹھاؤ اور بیٹا تم کھانا کھا لو، تم میٹھا کھا لو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابا حضور میں کیسے کھاؤں، میں نے تو روزہ رکھا ہے، میں کیسے کھاؤں، میں نے تو روزہ رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، بتائیے تو جب بیٹا بہت بچہ چھوٹا ہو، کیونکہ روزہ رکھنے کا تو اس عمر میں حکم نہیں ہے نا، تو کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، دھوپ کی بڑی شدت ہے، دروازہ بھی میں نے بند کر دیا ہے، کھڑکیاں بھی میں نے لگا دی ہے، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، بیٹا تم کھا لو کسی کو پتا نہ چلے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی وارضاہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی زبان میں، اے میرے والد بزرگوار کھڑکیاں بھی آپ نے بند کر دی ہے، دروازہ بھی بند کر دیا ہے، کوئی دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ رب تو میرا دیکھ رہا ہے، لہذا میں روزہ توڑ نہیں سکتا، اللہ نے مجھے ہمت طاقت و قوت دی ہے، لہذا میں کھا نہیں سکتا۔ اس وقت امام
علی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری رہتے ہیں اور کہتے تو کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو دنیا والوں کو سبق دینے کے لیے آیا ہے۔ تیرے 6 سال کی عمر کا عالم جب یہ ہے کہ خدا پر اتنا تجھے یقین و اعتماد ہے، جب تو بڑا ہوگا تو پھر کیا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی سی عمر مبارک تھی، لیکن اس طرح ہم سبوں کو درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اعلیٰ حضرت کی اس سیرت طیبہ سے سبق کیا سیکھا؟ کہ ہمیں اپنا ایمان عقیدہ اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ ہم تھوڑے سے پیسے کے لیے بدل جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں کو نظر انداز نہیں کرتے اور کہتے کیا ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے تم چھپا سکتے ہو لیکن جو علیم بذات الصدور ہے، تمہارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، اس سے تم نہیں چھپ سکتے۔ لہذا ہمیں یہ سیرت اعلیٰ حضرت سے یہ ملتی ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہم سبوں کو نصیب عطا فرمائے اور اپنی زندگی ان کے نقش قدم پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ٹائم جو دیا گیا تھا وہ ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ سید صاحب نے کہ جب نظر کرم فرمایا ہے تو کئی سال پہلے میں آتا رہا ہوں، تقریر کرتا رہا ہوں۔ اب سید صاحب نے حکم دیا کہ میں عمرے پہ جاؤں گا تو آپ آ کر کے یہاں نماز پڑھا دیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو آپ حضرات تقریر مجھ سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ آپ حضرات مل کر پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ۔ کلمہ شہادت پڑھ لیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔